سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تلاوت قرآن مجید سے محبت کا انداز خلیفہ ثالث امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھنا چاہیے۔ آپ قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں اور محافظ بھی۔ حضرت عبد الرحمن تیمی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، ایک رات میں نے کہا آج میں سب سے زیادہ قیام کروں گا، یعنی کھڑے ہو کر عبادت کروں گا۔ اچانک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میں نے احتراماً آپ کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ کہتے ہیں فتقدم فاستفتح القرآن حتی ختم ثم رکع وسجد، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع فرمائی، یعنی سورہ بقرہ مکمل ہوئی، پھر سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، حتیٰ کہ آپ نے ایک ہی رکعت میں سورہ ناس تک تلاوت مکمل کر کے رکوع و سجدہ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، لو ان قلوبنا طاہرت ما شبعنا من کلام ربنا وانی لاکرہ ان یأتی علی یوم لا انظر فی المصحف، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے سیر نہ ہوں، یعنی کبھی بھی تلاوت سے دل نہ بھرے۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار ہے کہ کوئی دن ایسا گزرے جس میں نے قرآن مجید کی زیارت اور تلاوت نہ کی ہو۔ راوی کہتے ہیں وما مات عثمان حتی خرق مصحفہ من کثرت ما کان یدیم النظر فیہ، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر قرآن مجید کی تلاوت اور زیارت کرتے تھے کہ آپ کے وصال سے پہلے آپ کے مصحف شریف کے مبارک صفحات بوسیدہ ہو چکے تھے۔ ریاست مدینہ کے سربراہ، پورے عالم اسلام کے منتظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود قرآن کریم کی اس قدر تلاوت کرتے تھے، جبکہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بہانہ بنا کر کہتے ہیں وقت نہیں ملتا۔ ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ برے اعمال کے سبب ہمیں تلاوت قرآن کریم سے محروم کر دیا گیا ہو۔